رہا کرو عمران کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو عمران کو رہا کرو۔ جب سیاسی جماعتوں کے دفتر بند ہوتے ہیں تو دہشت گردوں کے اڈے کھلتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے دفتروں کو کھلا رہنے دیں تاکہ دہشت گردی کے اڈے بند رہیں۔ آپ سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں نہ لگائیں، آپ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں۔ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ یہی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو بھی میسج ہے۔ ہم سب محب وطن ہیں اور آپ بھی محب وطن ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، یہ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ محب وطن پاکستانیوں کو جب دہشت گرد کہیں گے تو اصل دہشت گردوں کی تو چاندی ہو گئی نا، کہ جو پاکستان کی محبت میں جو بچہ بات کر رہا ہے، آپ اس کو سینے سے لگائیں اور اس سے پوچھیں کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے بتاؤ، تاکہ ہم سنیں۔ جب آپ اپنے لوگوں کو سینے سے لگائیں گے تو آپ ملک سے دہشت گردوں کو دور کرتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری بات، کل جو ہماری مرکزی دفتر میں آپ نے رؤف حسن صاحب کو اٹھایا، مجھے یہ بتائیے جو خواتین ہماری ورکر تھیں ان کا کیا قصور تھا؟ اور جو وہاں ہمارے دفتر کے ملازمین تھے، 30 40 50 ہزار کا ایک ملازم ہے جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ خواتین، مائنورٹیز اور ملازمین کو اٹھانا قابل شرم ہے، وہ بہت ہی زیادہ قابل مذمت ہے۔ آپ ان بچوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے میں بہتری لے کے آئیں، آپ اپنے میں جو کمیاں کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں، نہ کہ ڈنڈا لے کے پوری قوم کے پیچھے دوڑ پڑے۔ یہ انارکی کی طرف، تقسیم کی طرف اور تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سو یہ جیسے اسد قیصر صاحب نے کہا، غور صاحب نے کہا، علامتی ہے، اور دعا کریں کہ علامتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ بےہودگیاں جاری رہیں اور یہ سارا ملک ہڑتال پہ جائے اور اس کے بعد جو ہے مت تنازعی پھیلائے۔ بس اس ملک کو تباہ نہ کریں، اس ملک کے لیے کام۔ نمبر 1 ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان، بشرا بی بی، ہمارے اسیران اور خاص کر جو اس وقت جو رؤف حسن صاحب اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے ورکر، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان سب کو رہا کیا جائے۔ نمبر 1 مطالبہ یہ ہے۔ نمبر 2 مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں بدامنی کی لہر پھیل گئی ہے پورے ملک میں، وہ خیبر پختونخوا سے لے کے کراچی تک، بلوچستان، یہاں پنجاب، اور اس کے ذمہ دار جو ہے نا یہ وفاقی حکومت ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت ریزائن کرے۔ نمبر 3، جو اس وقت مہنگائی کی ایک لہر، جتنی بجلی کے اوپر جو ہے نا انہوں نے جتنا قیمتیں بڑھائیں، جو پیٹرول کی قیمت، پیٹرول اور گیس کی قیمتیں بڑھائیں، اور جو اس وقت ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں، اور تمام جو کاروباری ادارے ہیں اور کاروباری حضرات ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کو ریویو کیا جائے۔ یہ بجٹ جو ہے نا کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔